بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ یوم القیامہ، دا ڈے آف ججمنٹ کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جس تفصیل اور اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے، اس کی روشنی میں بلا شک و شبہ، بلا کسی خوف و تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے، اور اس دور کے متعلق جو پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر چکا ہے۔ ان علامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانی ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ بظاہر ان واقعات میں زمانی ترتیب قائم کرنا اگر ناممکن نہ بھی ہو تو دشوار ضرور ہے۔ ان علامات کی اگر کوئی زمانی ترتیب یقین کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے تو صرف یوں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے خروج دجال تک کے واقعات، دوسری خروج دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات، اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قیامت تک کے واقعات ہیں۔ خروج دجال قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ زمانہ آخرت کا فتنہ ہے، اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فتنہ دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا، بلکہ جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ دجال موجود ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس دن کسی نفس کو کسی حال میں بھی فائدہ نہ ہوگا۔ دیگر کے قریب دجال کے بارے میں 3 مختلف تصورات ہیں۔ ایک یہ کہ دجال ایک شخص ہوگا، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے، جبکہ ایک نظریہ میں یہ ہے کہ اس کو نادیدہ غیر مرئی قوت قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں موجودہ تمام صحیح احادیث کے بغور مطالعہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں گے، اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوں گے۔ جن دانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے، ان کا یقین ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا میں ایک ہی قوت یا سپر پاور کی حکمرانی ہے۔ ہر قانون کے نفاذ، ہر اصول کے اطلاق کے لیے اس کی ایک ہی نظر کافی ہے۔ حالیہ برسوں میں کسی طرح لاتعداد ممالک اپنی باہمی اختلافات ختم کر کے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کارروائی میں متحد ہوئے، اور جاپان اور جرمنی کے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لا کر اپنی افواج بیرون ملک لڑنے کے لیے بھجوائیں۔ ان سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے اس نظام حکومت میں ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیز، میڈیا کے بڑے بڑے ادارے اور اخبارات سب کچھ شامل ہے۔ یہ بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دجال اپنے دشمن پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو خوراک فراہم کرے گا۔ ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہمیں جسموں کے پرچے اڑتے ہوئے ڈیزی کٹر بموں کے ساتھ گرتے خوراک کے پیکٹ بھی نظر آئے۔ پچھلی 1 صدی کے دوران روئے زمین پر بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ باہمی رشتوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان تتر بتر ہو گئے، اور انسان دن بدن تنہائی کے دور رواں دواں ہے۔ اس نظام میں زندگی مصروفیات، انسانوں کا آرام، سکون، چین اور ذکر کا وقت، عبادت کے اوقات، خوشیوں کی گھڑیاں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اہل خانہ، دوستوں، اقارب کے ساتھ گزارا گیا وقت سب خواب و خیال ہو گئے۔ تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں۔ ایک دوسرے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ اب ٹی وی، موبائل اور دیگر
مصروفیات میں وقت گزارا جاتا ہے۔ یہ تصور عام ہو رہا ہے کہ خصوصاً نئی نسل میں کہ شاید معاشرہ ہمیشہ اسی طرح رہا ہے۔ انسان پہلے سے کہیں زیادہ کام کرنے پر مجبور ہے، اور آزادی نسواں کی تحریک کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھریلو نظام کے قیام سے کوسوں دور نکال کر حصول دولت کی اس دوڑ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس نظام کی سب سے بڑی قوت اس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے، مگر اس سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ اب انسان ہر وہ شے چاہتا ہے جس کی ضرورت اسے پہلے کبھی نہ تھی، اور بہت سو کو اب بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسرے حصے کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مارا ماری کر رہے ہیں، اس لیے وہ بھی اسی ڈگر پر چلے جا رہا ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسے نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈال کر اسے ایک نئے چنگل میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مزید کام جو اس کام اور اس نظام کے کردار میں نہ پھنسنا چاہتا ہوں، ان کے لیے جرائم کا راستہ ہے، اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور قوانین کی اطلاق کا بہانہ بن جاتے ہیں۔ جرائم سے نجات کے لیے افسران، عدالتوں کا قیام اور نظام کو چلانے کے لیے رقم کے حصول کے لیے ان میں کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکس کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ مزید دنیا کے اربوں انسان اسی سائیکل، اسی دائرے میں زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں رہا۔ ہر محکمہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے، ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہے، ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا اور کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، ہر معلومات کا ریکارڈ ہے۔ ایک مکڑی کا جال ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یہ نظام اپنے راہ میں آنے والے ہر شے کو فرسودہ، بوسیدہ اور جاہلیت کی یادگار کہہ کر رون دیتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ اگر ہم آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی، خاندانوں، خوشیوں، دکھوں، محنت مزدوری، رسم و رواج، آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افسانہ یا حالت کا تذکرہ ہو۔ چاندی برسوں میں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ یہ ڈرامائی تبدیلیاں کسی طرح ایک معاشرے کو نگل جاتی ہیں، اس کی مثال آپ کو دنیا کے کسی دور دراز پسماندہ علاقوں میں موجود ایک گاؤں کی دی جا سکتی ہے، جہاں اچانک ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی قدرتی ذخائر کی تلاش میں اپنا رخ کرتی ہے۔ بہت عرصے میں سستے داموں پر کام کرنے کے لیے اس ادارے سے منسوب ہو جانے والے مزدوروں کو روپے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جو یہاں کارخانوں کے قیام یا کسی کان کی کھدائی سے پہلے موجود تھا، تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے نام پر ہوتا ہے۔ یہاں جدید تہذیب و تمدن کے نام پر انسانی اقدار کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تمام دنیا بشمول مسلم ممالک آج اسی نظام کے زیر اثر ہے۔ اس کو ایک غیر مرئی نادیدہ قوت کی مضبوط گرفت کہا جا سکتا ہے۔ مواصلاتی نظام میں کمپیوٹرائز جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اس پورے نظام کو کسی ایک مرکز، کسی ایک مقام سے ایک ہی شخص کنٹرول کرے گا۔ یہ صورتحال دنیا کے معاشی نظام میں بھی موجود ہے، جہاں بینکوں، کاروباری اداروں، اسٹاک ایکسچینج، مالیاتی کارپوریشنوں کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس میں مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہاں سے کیا کیا گیا، ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہہ بالا کر سکتا ہے۔ کرنسی کریش کروا سکتا ہے، بینک دیوالیہ بنائے جا سکتے ہیں، ادارے بند اور عوام افلاس کا شکار ہو کر بھوکے مرنے کے لیے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ادویات تیار کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں جراثیم بنا سکتی ہیں جو دن اور رات اور گھنٹوں میں سینکڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہیں۔ اور حالیہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کرونا وائرس نے کس طرح تباہی پھیلا کے رکھ دی ہے، اور اسی طرح خود اس کی ویکسینیشن بنوا کر یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہزاروں کروڑوں روپے کا پروفٹ کماتی ہیں۔ انسان آج اپنے زور بازو، صلاحیت، ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے نوٹوں کا محتاج ہو چکا، جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پچھلے 100 برس کی روداد ملاحظہ کریں، پھر اس حدیث نبوی میں دجال کی اس خصوصیات پر توجہ فرمائیں کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل ہو جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہو۔ جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو وہ کس طرح پابندیوں
یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کو جھٹلائے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کرے گا تو اس کی آسمان سے بارش برسانے، زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا۔ انتظام کی جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہوگا، اور یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو قوت فراہم کرے گا۔ ایک حدیث میں اس طرح اشارہ ہے، اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی شک و شبہات ہیں۔ ابن سیاد مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹا تھا، اس کے بارے میں شک ہو گیا تھا کہ شاید دجال ہے، کیونکہ وہ غیب کی خبریں دیتا تھا اور سویا ہوا دیکھ لیتا تھا، اس کے اندر اس قسم کی صلاحیتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، اگر دجال ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ہے تو آپ ناحق ہونا اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ ایک عیسائی جو مسلمان ہوا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا، ایک طوفان آیا اور موجوں نے ہمیں گھیر لیا، تو ایک جزیرے پر ہمارا جہاز جا لگا۔ وہ جزیرہ غیر آباد لگ رہا تھا، وہاں ہمیں ایک عجیب سا حیوان نظر آیا، اس کے جسم پر بزدہ بال تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور دم کدھر ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ یہ وہاں گئے تو انہیں دیکھا ایک دیو ہیکل شخص جو کہ شخصیت ہے جو کہ جکڑی ہوئی ہے، زنجیروں میں ہے۔ تو اس نے کہا، میں دجال ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں۔ اور اس نے پوچھا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے کہ نہیں ہے، فلاں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ اس طرح ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آیا دجال دنیا میں موجود ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ دجال نے آنا ضرور ہے، اور وہ انسانی شکل میں ہوگا، اور وہ کانا ہوگا، اور اس کی قوت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے خزانے، اور وہاں لہراتی ہوئی کھیتیاں اگیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور اس کی رفتار انتہائی تیز ہوگی، پوری دنیا کا چکر چند دنوں میں لگا لے گا، اور پوری دنیا کے خزانوں کو اپنی کنٹرول میں کرے گا، اور وہ صرف اس کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے گا۔ ہاں، تو خدا ہے، اور وہ وقت سخت ترین ہوگا ایمان والوں کے لیے، لیکن اس شخص کے بارے میں ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہا کہ اس کی شکل کیسی ہوگی اور وہ کب ظاہر ہوگا۔ باقی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اور اشارہ ملتا ہے کہ دجال کیسا ہوگا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ہمیں اپنے پروردگار سے مسیح و دجال کے فتنے کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اس سے آگے چلیں گے اور بیان کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔